بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحت بخاری فہم القرآن لیکچر نمبر 2 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل کے سبق کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم، حرف اور فعل۔ اسم ناؤن کو کہتے ہیں، فعل ورب کو کہتے ہیں کہ اس نے کیا ہے، وہ کرے گا، وہ کرتا ہے، اور حرف جو ہے وہ من ہے، با ہے، علا ہے، فی ہے۔ اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کتابن، کہ اس کے اوپر 2 تنوین ہوتی ہیں، اور اس کو کتابن بھی کہتے ہیں، کتابن بھی پڑھتے ہیں اور کتابن بھی پڑھتے ہیں۔ پھر اگر تنوین ہٹا دیں تو کتابوں بھی پڑھتے ہیں، کتابہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کتابیں بھی پڑھی جاتی ہے۔ کتابن اگر اس کے ساتھ ہم الف لام لگائیں گے تو تنوین اس کی ختم ہو جائے گی اور یہ الکتابو ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے حرف جار میں کچھ پڑھے تھے کہ با، واو، با پڑھا تھا۔ تو با، یہ حروف جار وہ حروف ہیں کہ جن کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ کسرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر لگ جاتی ہے۔ با کے ساتھ جس کے معنی کے ساتھ ہے، بسم اللہ ہے، اسی طرح ایک اور لفظ ہے تا، طلّہ، اس کے بعد بھی جو اسم ہوگا اس کے نیچے کسرہ آ جائے گی، اور تا کے معنی قسم کے ہوتے ہیں۔ واو ہے، قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا والشمس، تو آگے جو اسم ہوگا اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا، یعنی شمس کی قسم، سورج کی قسم۔ واللہ، اللہ کی قسم، واو کے بعد بھی اسم جو ہوگا اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا اگر واو کی معنی قسم کے ہم لے رہے ہیں۔ اسی طرح من ہے، تو من سے یا فرام، تو من المسجد، من کے بعد جو بھی اسم ہوتا ہے اس کے نیچے کسرہ یعنی زیر آ جاتی ہے۔ اسی طرح عن ہے، عن کے معنی بھی سے کے ہوتے ہیں، عن الفحشاء، تو فحشاء حمزہ کے نیچے کسرہ ہے۔ تو یہ وہ حروف ہیں جن کے بعد جو اسم آتا ہے اس پہ کسرہ آ جاتا ہے۔ حرف جار کو ہم روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تاکہ یاد رہے۔ پھر کل میں نے کچھ حروف عرض کیے تھے کہ جن کے اوپر تنوین نہیں تھی، جیسے ابراہیم، یہ کہ اس کے اوپر تنوین نہیں تھی، ورنہ جو اسماء ہیں جیسے نوحن ہے، لوطن ہے، ہودن ہے، صالحن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے اوپر تو تنوین ہے، جبکہ ابراہیموں کے اوپر تنوین نہیں ہے۔ تو ایسے اسماء جو تنوین نہیں لیتے اور نہ ہی یہ کسرہ لیتے ہیں، ابراہیمہ ہوگا، ابراہیمے نہیں ہوگا، آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے۔ اب جیسے ہم دروشی پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، جبکہ جب ہم کہتے ہیں کما صلیت علی سیدنا ابراہیم، تو محمدن، تو حضور کے نام مبارک کے نیچے 2 زیریں آ جاتی ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم کے نام مبارک کے اوپر زبر رہتی ہے، کسرہ نہیں ہوتا، جبکہ علی حرف جر ہے، اس کے بعد جو بھی اسم ہوتا ہے اس پہ کسرہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ اسماء ہیں جن کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں۔ اس کو بھی ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے تاکہ یادداشت رہ جائے۔ آگے ہم نے فعل کو بھی تھوڑا سا میں نے عرض کیا تھا کہ ٹچ رکھیں گے، کہ اس میں آج ہم فعل ماضی کا ایک لفظ صرف دیکھیں گے جو یہ ریڈ کیا ہوا ہے کہ ضربہ، تو ضربہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے مارا۔ تو اس میں آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ ضربہ اس نے مارا، پاسٹ ٹینس ہے، اور اس کو آپ یاد رکھیں گے بار بار، ضربہ ضربہ ضربہ۔ پھر ہم نے کچھ فعل مضارع کے کل پڑھے تھے، اعوذ، یعوذ، تعوذ، تو اس میں ہم ضربہ کی مماثلت سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں جی، یہ یضرب، تو اب ضربہ یضرب، یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے زبانی یاد کرنا ہے۔ ضربہ یضرب، یضرب کے معنی ہوتے ہیں
کہ وہ مارتا ہے. ضرب کے معنی تھے اس نے مارا، پاسٹ ہے. یضرب وہ مارتا ہے. ضرب یضرب، ضرب یضرب، یہ اس کو اسی اس میں ٹون میں آپ نے یاد رکھنا ہے. ضرب یضرب. اب یضرب ہے اس نے وہ مارتا ہے، اگر اس کے ساتھ ہم تا کا اضافہ کر دیتے ہیں یا ہٹا کے تضرب، تو پھر اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ وہ خاتون مارتی ہے. اور دوسرے اس کے تضرب کے معنی میں نے عرض کیے تھے تعوذوں کے، کہ تضرب تو مارتا ہے. تو تضرب دونوں جگہ استعمال ہوگا. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اگر اب حمزہ پہلے آ جائے، اضرب میں مارتا ہوں، اور اگر حمزہ کی بجائے آپ نون لگا دیں گے نضرب تو ہم مارتے ہیں. اس کو آپ اسی سیکوینس میں آپ نے یاد رکھنا ہے. یضرب، تضرب، تضرب، اضرب، نضرب. یضرب، تضرب، تضرب، اضرب، نضرب. اگر ہم اس کو اسی طرح کریں گے تو انشاءاللہ جب اسم ختم ہوگا تو ہمارا فعل بھی کافی حد تک مشکل چیزیں جو ہیں وہ ہم کر چکے ہوں گے. اس کے بعد اسم کی کل قسموں میں نے عرض کیا تھا کہ اسم میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. تو آج اور بھی مذکر مؤنث واحد جمع اس پر پیش ہوتی ہے یا زبر ہوتی ہے یا زیر ہوتی ہے. بہرحال آج ہم نکرہ اور معرفہ، اگرچہ کچھ کل کیا تھا، مزید اس کو ہم دیکھتے ہیں. کہ نکرہ جیسے یہ بھی کل اگزامپل ہو گئی تھیں کہ کتابن یہ نکرہ ہے، اس پر تنوین ہے. جب اس پر الف لام لگے گی تو تنوین ہٹ جائے گی، الکتاب ہو جائے گا. اسی طرح رحمانو ہے تو الرحمانو ہو جائے گا. رحیمن ہے، تنوین ہے، الرحیمو ہو جائے گا. رجیمن الرجیمو ہو جائے گا. شیطانن الشیطانو ہو جائے گا. یعنی الف لام اگر ہم بڑھائیں گے تو تنوین ختم ہو جائے گی، اس پہ ایک پیش رہ جائے گی، یعنی ضمہ رہ جائے گا. تو کتابن الکتابو، تو یہ کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا. اس کے بعد اسی پہ ہم اس میں معرفہ کی اقسام پہ تھوڑا سا ہم اور اضافہ کرتے ہیں آج، کہ کچھ ہوتے ہیں ناؤن، پراپر ناؤن. تو پراپر ناؤن جیسے زیدن ہے، جنتن ہے، تو یہ بھی اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں، پراپر ناؤن یا اس کو اس میں علم کہتے ہیں. لیکن کچھ اسماء گرامی یہ ریڈ کیے ہوئے ہیں، جیسے فاطمہ تو، مکہ تو، جہنمو، اسم ہے لیکن ان پر تنوین نہیں ہے. یہ انہی کی اقسام میں سے ہیں جو پیچھے ہم نے ابراہیم پڑھا تھا. تو بہرحال یہ بھی پراپر ناؤن ہے، اس میں علم ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پرو ناؤن، اس میں ضمیر. کہ جب ہم انگلش میں ہم کہتے ہیں ہی، نام نہیں لیتے، ہم ہی کہہ دیتے ہیں، یا اردو میں ہم وہ کہہ دیتے ہیں، تو اس کو ہم عربی میں ہوا کہیں گے. میں ہی کی جگہ ہم ہوا یوز کریں گے، اور شی کی جگہ ہم ہیا یوز کریں گے، اور یو کی جگہ تم جو ہے، یہ انگلش میں اور اردو میں تو ایک ہی تم ہے، جبکہ عربی میں مذکر کے لیے انتا ہے، مؤنث کے لیے تا کے نیچے زیر لگا دیں انتے. اور میں آئی کے لیے آئی یعنی میں، اس کے لیے عربی میں انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وی کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے. اس میں ضمائر کو کہ ٹیبل کو ہم تفصیل سے کل دیکھیں گے. اب کچھ میں قرآن مجید سے مثالوں کی طرف آتا ہوں. اب یہ دیکھیں قرآن مجید سے اس کی ایگزامپل دیکھیں جو ہم نے اس میں پڑھا کہ ہوا، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہ. تو ہوا جو ہے یہ اس کے معنی وہ کے ہیں. اور اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ آتے ہیں. یہ آج ایک چیز جو میں
عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم تراجم تو قرآن مجید کے مختلف صاحبان نے کر دیے ہیں، قرآن مجید پبلش بھی تراجم کے ساتھ ہو گیا ہے، تو ہم گرامر کا کیوں کہتے ہیں کہ گرامر پڑھیں؟ گرامر پڑھنے کا جو فائدہ ہے نا، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، ایک میں جو آج میں نے عرض کرنا ہے کہ آنا جو ہے، آنا ہوتا ہے اس کے لیے میں کے لیے، یہ آنا، آنا کے معنی ہوتے ہیں میں، اور نحنو ہوتے ہیں ہم، آنا نحنو۔ اب آپ اس میں دیکھیں اس آیت مبارکہ میں، انا نحنو نزلنا الذکر، انا نحنو نزلنا الذکر، اس کے جو ترجمہ ہے قرآن مجید کا جو مختلف، اس میں یہ ترجمہ یوں لکھا ہوا ہوگا تقریباً کہ بے شک ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا۔ جبکہ اگر آپ کو عربی گرامر سے آپ کی واقفیت ہوگی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انا جو ہے، انا دراصل یہ مجموعہ ہے انا اور نا کا، نا کے معنی بھی ہم ہوتے ہیں، تو انا نا اس کو جب ملاتے ہیں تو ہم اس کو انا نا بھی پڑھتے ہیں اور انا بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے معنی ہو گئے بے شک، انا کے معنی بے شک، نا کے معنی ہم، یعنی بے شک ہم نے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نحنو، یعنی ہم نے۔ اب نا بھی آ گیا ہم کے لیے اور نحنو بھی ہم کے لیے آ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہا ہے؟ نزلنا، نا کے معنی میں نے پہلے بھی عرض کیے ہم نے، نزلہ، نزلہ یعنی اتارا، نا کس نے اتارا؟ ہم نے اتارا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نزلنا الذکر، کہ ہم نے قرآن مجید کو، نصیحت اس کو ہم نے اتارا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کو گرامر سے واقفیت ہوگی تو آپ اس کا یوں ترجمہ کریں گے، بے شک ہم نے اتارا ذکر، قرآن مجید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیار سے اور اس سے تاکید سے یہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے، یعنی ہم نے ہی قرآن مجید کو اتارا۔ تو جب آپ یہ اس کو یوں پڑھیں گے، انا نحنو نزلنا الذکر، تو آپ کو جو قرآن مجید کے پڑھنے میں لطف اور مزہ آئے گا وہ گرامر کی سمجھ سے ہی آئے گا۔ آپ برائے مہربانی یہ جو کلپس ہیں ان کو بار بار دیکھیں گے، اور کوشش بہت حد تک میں نے کی ہے کہ آسان طریقے سے اس کو کروں۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی اس منزل پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، گرامر کے ساتھ سمجھنے لگیں گے۔ اپنے کمنٹس ضرور دیں گے تاکہ ہم اس کو مزید امپروو کر سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ وبارک